اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم ایکا نعبد و ایکا نستعین الصلاۃ والسلام علی آباء الحسین وابناء الحسین وجداء الحسین واصحاب الحسین ولعنۃ اللہ علی اعداء الحسین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذا سویت ونفخت فیہ من روحی فقعوا لہ ساجدین درود و محمد و آل محمد پر اللہ صلی علی محمد وآلہ۔ دعا ہے کہ خالق بارِ تعالیٰ ہماری اس عظیم ترین عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ میرے اللہ کسی بھی علی ولی اللہ پڑھنے والے کی آنکھیں تب تک بند نہ ہوں جب تک وہ ان آنکھوں سے بادشاہ حسین کے نوری محل کی زیارت نہ کر لیں۔ میرے اللہ ہماری سب سے بڑی اور سب سے آخری دعا زمانے کی حجت قائم آل محمد کے ظہور میں تعجیل فرما، اپنی دعاؤں کو قبولیت تک پہنچائیں۔ سہارا درود کا لیں، باواز بلند صلوات پڑھیں۔ صلی اللہ علیہ۔ انتہائی مختصر وقت میرے بعد بھی میں نے خود ہی پڑھنا ہے۔ آپ کے سامنے قرآن پاک کی ایک آیت کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا کہ جس کا پس منظر یہ ہے کہ اللہ نے اپنی حجت کے اقرار کے لیے عرش پر ایک اجلاس بلوایا تھا۔ اس اجلاس میں اللہ نے سارے ملائکہ کو اکٹھا کیا اور کتابوں میں لکھا ہے کہ جناب آدم علیہ السلام کا پتلا پہلے سے بنا ہوا تھا۔ فرشتے پاس سے گزرتے تھے لیکن سجدہ نہیں کرتے تھے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں کہا ہوا تھا فَإِذَا سَوَيْتُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، جب میں اس میں اپنی روح پھونک دوں پھر تم نے اسے سجدہ کرنا ہے۔ اس کا مطلب پہلے سجدہ نہیں تھا، سجدہ تب ہوا جب اس میں روح پھونکی گئی۔ پھر پتہ چلا سجدہ آدم کو نہیں، سجدہ اس روح کو تھا جو پھونکی گئی۔ آؤ مسلمانوں دیکھے تو صحیح، یہ روح کیا ہے؟ کیا ہم نے قرآن سے پوچھا ہمیں بتا یہ روح کیا ہے؟ یسألونک عن الروح، یہ سوال کرتے ہیں روح کیا ہے؟ کہہ دیں ان سے روح من امر ربی، روح میرے اللہ کا امر ہے۔ پتہ چلا سجدہ آدم کو نہیں، سجدہ اللہ کے امر کو تھا۔ سجدہ آدم کو نہیں تھا، سجدہ اللہ کے امر کو تھا۔ جو ایک امر کا انکار کرے وہ ابلیس ہوتا ہے، جو پورے اولے الامر کا انکار کرے۔ جو پورے اولے الامر کا انکار کرے وہ کیا ہوگا؟ اللہ نے کہا ابلیس تو نے آدم کے سجدے کا انکار کر دیا، لیکن مجھے بتا تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، او ابلیس تو نے اسے سجدہ نہیں کیا جسے بنایا میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے۔ قرآن کی آیت کا ترجمہ غلط ہو میں چوک میں اپنی گردن کا لہو دے کے جاؤں۔ اللہ کہہ رہا ہے جسے بنایا میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے۔ اللہ تو جسم رکھتا ہی نہیں، زمانے کی توحید خطرے میں پڑ جاتی اگر اللہ کا رسول ہمیں بتا کے نہ جاتا علی کے ہاتھ تو ید اللہ ہے۔ اے ابلیس تو نے اسے سجدہ کیوں نہیں کیا جسے بنایا میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے؟ اللہ نے کہا ابلیس تو نے سجدہ نہیں کیا، مجھے بتا تو نے انہیں سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اس نے کہا میرے اللہ یہ آلین نے کیوں نہیں کیا؟ اللہ نے کہا استکبرت ام کنت من العالین، تو نے اپنے آپ کو ان جیسا سمجھ لیا، تو نے انہیں اپنے جیسا سمجھ لیا۔ اللہ نے پہلے دن آنے والے لوگوں کو بتا دیا جو بھی محمد و آل محمد کو اپنے جیسا سمجھے وہی تو ابلیس ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا اللہ نے کہا تو نے انہیں سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اس نے کہا یہ آلین نے کیوں نہیں کیا؟ اللہ نے کہا فاخرج لعنت الی یوم الدین، نکل جا قیامت کے دن پر تجھ پر لعنت ہوگی۔ اس نے کہا میرے اللہ میں نے تیری لعنت کو قبول کر لیا لیکن میں نے تیرے سجدے بڑے کیے ہیں، تو عادل ہے، مجھے ان سجدوں کی قیمت دے۔ اللہ نے کہا مانگ کیا مانگتا ہے؟ اس نے کہا طاقت دے اور مہلت دے۔ اللہ نے کہا لے تجھے طاقت بھی دی مہلت بھی دی، لیکن آج ان ملائکہ کے سامنے مجھے بتا یہ دونوں چیزیں لے کے تو کرے گا کیا؟ قرآن میں وجہ لکھی ہوئی ہے۔ ابلیس نے کہا تیرے بندوں کو صراط مستقیم سے روکوں گا۔ آدم کے سامنے آدم کی اولاد کو ابلیس نے چیلنج کر دیا تیری اولاد کو صراط مستقیم سے روکوں گا، اور جہاں قرآن خاموش ہو جائے وہاں میرا رسول بول پڑتا ہے۔ مسجد نبوی تھی، ممبر پہ چل فگن آخری رسول تھا، یا ایک صحابی نے کھڑے ہو کے کہا ما ھذا صراط مستقیم، یا رسول اللہ یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ رسول نے منہ دوسری طرف کر لیا۔ صحابی پھر کھڑا ہوا یا رسول اللہ ما ھذا صراط مستقیم، یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ رسول نے چہرہ دوسری طرف کر لیا۔ تھوڑی دیر کے بعد دروازے میں سے ابو طالب کا بیٹا علی داخل ہوا۔
رسول نے کہا آپ پوچھ، کیا پوچھ رہا تھا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ ما ھذا صراط مستقیم۔ کنز الاعمال میں اہل سنت کے عالم ملا علی متقی قاری نے صفحہ نمبر 258 پہ لکھا، رسول نے اپنی دائیں ہاتھ کی انگلی کا اشارہ کر کے تین دفعہ علی کی طرف اپنی انگلی کا اشارہ کر کہا ھذا علی صراط مستقیم، ھذا علی صراط مستقیم، ھذا علی صراط مستقیم۔ رسول کہہ رہے تھے صراط مستقیم ہے علی، صراط مستقیم ہے علی۔ ابلیس کہہ رہا تھا تیرے بندوں کو صراط مستقیم سے روکوں گا۔ اس دن ہمیں ابلیس کے پروگرام کا پتہ چل گیا، یہ لوگوں کو لا الہ الا اللہ سے نہیں، علی جن ولی اللہ سے روکتا۔ علی جن ولی اللہ، علی جن ولی اللہ، یا علی۔ زیادہ سے زیادہ 3 یا 4 منٹ اور۔ یہ تھا پہلا اجلاس جس میں اللہ نے آدم کی خلافت کا اعلان کیا۔ دوسرا اجلاس فرش پہ ہوا، 18 ذی الحج تھی، رسول نے علی کی ولایت کا اعلان کیا۔ وہاں بھی ایک اٹھا تھا، یہاں بھی ایک اٹھ کے کھڑا ہو گیا، لیکن یہ اس کا کوئی جذباتی فیصلہ نہیں تھا، یہ ایک سوچی سمجھی تدبیر کے ساتھ اٹھ کے کھڑا ہوا تھا، کیونکہ اس کے آس پاس بیٹھے ہوئے لوگوں نے کہا تھا کہ تو نے رسول کی مکے والی زندگی نہیں دیکھی، ہم نے دیکھی ہے۔ جب ابو جہل نے اس کی توہین کی تھی اور اس نے کہا تھا اگر تو سچا ہے کہ اپنے اللہ سے مجھ پر عذاب نازل کرے، اور اللہ نے کہہ دیا تھا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، میں میرا رسول جب تک تو ان میں ہے میں عذاب بھیج ہی نہیں سکتا۔ یہ علی کی ولایت کا اعلان کر رہا ہے، کھڑا ہو کے کہہ دے کہ ہم نہیں مانتے علی کی ولایت کو، اگر یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے تو کہ اللہ سے مجھ پر عذاب نازل کرے۔ اللہ وعدہ کر چکا ہے جب تک تو ان میں ہے عذاب آئے گا نہیں، تو یہ اعلان کر دے گا علی کی ولایت سے ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ یہ کھڑا ہو کے کہنے لگا یا رسول اللہ اگر یہ حکم تیری طرف سے ہے تو ہم نہیں مانتے، اگر اللہ کی طرف سے ہے تو کہ اپنے اللہ سے مجھ پر عذاب نازل کرے۔ ابھی اللہ کے رسول نے ہاتھ اٹھائے نہیں تھے، آسمان سے پتھر آیا، اس کے سر پہ لگا، اسے وہیں پر اس نے جہنم واصل کر دیا۔ میں نے کہا یا اللہ تو اپنے قانون بدلتا ہی نہیں، تو کہتا تھا جب تک میرا رسول تو ان میں ہے میں عذاب نازل نہیں کروں گا۔ اللہ کی آواز آئی اور تو پاگل نہ بن، تو جاہل نہ بن، میں نے اس لیے عذاب نازل کیا ہے، میں آنے والے 14ویں صدی کے مسلمان ملا کو بتانا چاہتا ہوں میں لا الہ الا اللہ کے منکر کو معاف کر سکتا ہوں، علی جن ولی اللہ کے منکر کو کبھی معاف۔ علی جن ولی اللہ کے منکر کو کبھی معافی نہیں ہو سکتی۔ اسی ولایت کی خاطر محمد کی بیٹی زخمی ہو گئی۔ عزاداروں شیعہ قوم کے رونے کے لیے یہی ایک جملہ کافی ہے، محمد جیسے سردار کی بیٹی 4 گھنٹے تک دربار میں چپ کر کے کھڑی رہی۔ 4 گھنٹے کے بعد کہتی چاچا سلمان تخت پہ بیٹھے شخص کہ میں زہرا اتنا کھڑے رہنے کی عادی نہیں۔ عزاداروں 2 درد پڑھنا چاہتا ہوں جو اکثر ممبر سے بیان نہیں کیے جاتے۔ ممبر سے صرف یہی بتایا جاتا ہے کہ زہرا کا جنازہ آدھی رات کے وقت اٹھایا گیا، لیکن یہ نہیں بتایا گیا کہ کیوں اٹھایا گیا۔ یہ ہے میرے سامنے غازی کالم کتابوں میں یہی لفظ لکھے ہیں کہ میرے بادشاہ علی نے 7 دفعہ زہرا کا جنازہ اٹھانے کی کوشش کی۔ علی بادشاہ زہرا کا دروازہ اٹھا کے دروازے پہ جاتے تھے، دروازے پہ جا کے روک کہتے تھے حسن بیٹا ماں کا جنازہ واپس لے جا، حسن بیٹا ماں کا جنازہ واپس لے جا۔ ابھی یہ مدینے کے لوگ بازار میں کھڑے ہیں، یہ ہنس ہنس کے کہہ رہے ہیں علی تو نے ہمارے مردوں کو مارا تھا، آج ہم نے تیری عورت کو مارا، حسن بیٹا انہیں سونے دے، میں تیری ماں کو دفنا کے نہیں ان ظالموں سے چھپا کے آؤں۔ اللہ تمہارا اور میرا شمار رونے اور رونے والوں میں کرے۔ عزاداروں یہ تھا پہلا درد۔ بی بی کو دفنانے کے کچھ دن کے بعد علی بادشاہ اپنے دونوں شہزادوں کو ساتھ لے کے بازار میں سے گزرے۔ ایک ابا کا دامن حسن بادشاہ نے پکڑا تھا، ایک ابا کا دامن حسین بادشاہ نے پکڑا تھا۔ جہاں ایک بازار میں سے گزرتے ہوئے حسن بادشاہ نے ابا کا دامن کھینچا، رو کے علی دیکھ کے کہتے حسن بیٹا تو ابا کیوں کھینچ رہا ہے؟ رو کے کہتے بابا ہم نے اس بازار سے نہیں گزرنا، بابا ہم کسی اور بازار سے گزر جائیں گے۔ رو کے علی کہتے ہیں حسن بیٹا تو نے اس بازار سے کیوں نہیں گزرنا؟ رو کے کہتے ہیں بابا وہ سامنے چوک میں وہ بندہ کھڑا ہے جس نے میری سامنے میری ماں کو مارا، بابا کبھی دربار میں مارا، بابا کبھی دروازے کے نیچے۔ اللہ لعنت اللہ علیہ